آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری بار سفر شام۔ ابن اسحاق نے روایت کیا ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ دیگر سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ذوالحجہ کے 14 دن گزر چکے تھے۔ ابن سعد، ابن سکن اور ابو نعیم نے حضرت نفیسہ بنت منیہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس ہوئی تو سارے اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین کہہ کر پکارتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھلائی کی ساری خصلتیں جمع تھیں۔ جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میرے بھتیجے، میں ایک ایسا شخص ہوں جس کے پاس مال نہیں۔ زمانہ ہم پر شدت اختیار کر گیا ہے، ہم پر قحط سالی کا دور آ گیا ہے، نہ ہمارے پاس سرمایہ ہے، نہ ہم تجارت کر سکتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا کارواں ہے جو شام جا رہا ہے۔ ختیجہ بنت خویلد آپ کی قوم کے افراد کو اس کارواں میں بھیجتی ہیں، وہ ان کے اموال میں ان کے لیے تجارت کرتے ہیں، وہ نفع پاتے ہیں۔ کاش صلی اللہ علیہ وسلم بھی ختیجہ کے پاس جائیں، انہیں پیش کریں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جلدی کریں گی، دوسروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دیں گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت کا انہیں علم ہے۔ اگرچہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ آپ شام جائیں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہودیوں سے خوف ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تاجر پیشہ خاتون تھیں، وہ شرف اور قدر والی تھی، وہ مالدار تھیں، وہ تجارتی کارواں شام بھیجا کرتی تھی۔ ان کا تجارتی سامان قریش کے سامان کے برابر ہوا کرتا تھا، وہ مردوں کو اجرت پر بھیجتی تھی اور بطور مضاربت انہیں رقم دیتی تھی۔ قریش ایک تاجر پیشہ قوم تھی۔ یہ گفتگو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا کے درمیان ہوئی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اس کی خبر پہنچی تو انہوں نے اس بارے میں پیغام بھیجا اور آپ کو کہلایا کہ ہم کے کسی شخص کو میں جتنا اجورہ دیتی ہوں، آپ تجارتی سفر کے لیے رضامند ہو جائیں، آپ کی خدمت میں اس کا دوگنا کروں گی۔ عبداللہ بن عقیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابو طالب نے کہا، میرے بھتیجے، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ حضرت خدیجہ نے فلاں شخص کو 2 بکروں کے عوض اپنا اجیر مقرر کیا ہے۔ جو معاوضہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس کو دیا ہے، ہم اس معاوضے پر تیرے لیے تو راضی نہیں، مگر کیا تو اس سے گفتگو کرنے پر آمادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا آپ چاہیں۔ حضرت ابو طالب نے یہ سنا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور ان سے کہا، اے خدیجہ، کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجرت پر کام دینے کے لیے راضی ہے؟ ہم کو خبر ملی ہے کہ تو نے فلاں آدمی کو 2 بکروں کے معاوضے پر اپنا اجیر مقرر کیا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو 4 بکروں سے کم راضی نہ ہوں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اگر کسی دور کے مبغوض آدمی کے لیے بھی تو یہ سوال کرتا تو ہم ایسا ہی کرتے، چہ جائے کہ تو نے ایک قریبی دوست کے لیے یہ خواہش کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کر دی۔ حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ وہ رزق ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اسے کھینچ کے بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ عازم سفر ہوئے۔ انہوں نے میسرہ سے فرمایا، نہ ان کے کسی حکم کی نافرمانی کرنا اور نہ ہی ان کی رائے کی مخالفت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور میسرہ عازم سفر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل سایہ کناں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اس کارواں کو الوداع کہنے آئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم عازم سفر ہوئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے بازار میں ایک درخت کے سائے کے نیچے جلوہ گر ہوئے۔ پاس ہی رہب کا گرجا تھا جسے نستورہ کہا جاتا تھا۔ اس نے میسرہ کو دیکھا، یہ میسرہ کا واقف تھا۔ اس نے پوچھا، میسرہ، اس درخت کے نیچے کون ہستی جلوہ افروز ہے؟ میسرہ، یہ قبیلہ قریش کے ایک فرد ہیں۔ راہب، اس درخت کے نیچے ہمیشہ ایک نبی ہی تشریف فرما ہوئے ہیں، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ، ہاں۔ کیا یہ سرخی ان سے کبھی جدا ہوتی ہے؟ میسرہ، ہاں، یہ سرخی ان سے کبھی جدا نہیں ہو۔ راہب، بخدا یہ وہی ہیں، یہ آخری نبی ہیں، کاش میں انہیں اس وقت پا لیتا جب انہیں اپنے شہر سے نکل جانے کا حکم دیا جائے گا۔ جب اس نے بادل کو سایہ فگن دیکھا تو گھبرا گیا۔ وہ میسرہ سے چھپ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس اور قدمین شریفین کے بوسے لیے۔ اس نے عرض کی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جن کا ذکر رب تعالیٰ نے تورات میں کیا ہے۔ پھر عرض کیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری علامات سے پہچان لیا ہے، صرف ایک علامت رہ گئی ہے، ذرا اپنے مبارک کندھے سے کپڑا ہٹائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہٹایا تو وہاں مہر نبوت جگمگا رہی تھی۔ وہ اسے چومنے لگا۔ وہ کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کے رسول نبی امی ہیں، جن کی بشارت حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے دی تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا، میرے بعد اس درخت کے نیچے وہ نبی امی ہاشمی عربی مکی جلوہ افروز ہوں گے جو صاحب حوض، صاحب شفاعت اور صاحب لواء الحمد ہوں گے۔ میسرہ نے یہ بات ذہن نشین کر لی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے بازار میں تشریف لے گئے، سامان کی خرید و فروخت کی۔ سامان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک شخص کے مابین میں کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لات و عزیٰ کی قسم اٹھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان معبودان باطل کی قسم نہیں اٹھائی۔ اس نے کہا، فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی درست ہے۔ پھر وہ میسرہ کو ایک طرف لے گیا۔ اس نے کہا، میسرہ، یہ اس امت کے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جن کے اوصاف ہمارے علماء اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ میسرہ نے یاد رکھ لی۔ سامان واپس آ گیا۔ میسرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا رہتا تھا۔ جب دوپہر کا وقت ہوتا اور شدید گرمی ہوتی تو وہ دو فرشتے دیکھتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوپ سے سایہ کرتے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر ہوتے، اللہ تعالیٰ نے میسرہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی، گویا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا۔ انہوں نے سامان تجارت فروخت کیا اور اتنا نفع حاصل کیا، سامان تجارت فروخت کیا اور اتنا نفع حاصل کیا کہ اس سے قبل اتنا نفع کبھی نہیں دیکھا جتنا نفع اس بار ہوا ہے۔ انہوں نے سامان تجارت فروخت کیا اور اتنا نفع حاصل کیا کہ اس سے قبل اتنا نفع کبھی نہیں دیکھا جتنا نفع اس بار ہوا ہے۔ یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ جب وہ مراء الزہران تک پہنچے تو میسرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف نہیں لے جاتے اور انہیں اس کثیر نفع سے آگاہ نہیں کرتے، شاید وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے 2 حصوں میں ایک حصہ کا اضافہ کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرخ اونٹ پر جلوہ افروز ہو گئے، آگے نکل آئے، حتیٰ کہ دوپہر کے وقت مکہ مکرمہ داخل ہوئے۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنی گھر کی چھت پر تھی۔ ان کے ہمراہ اور بھی دو خواتین تھیں جن میں حضرت نفیسہ بنت منیہ بھی شامل تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر سوار تھے۔ دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر سایہ کر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ دلکش منظر دیگر خواتین کو بھی دکھایا۔ انہوں نے بھی اس پر تعجب کا اظہار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، کثیر نفع کا معجزہ سنایا، جسے سن کر بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے پوچھا، میسرہ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پیچھے ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا، جائیں اسے جلدی سے لے آئیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ جو بادل سایہ کو نہ دیکھا تھا وہ انہی پر تھا یا کسی اور پر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے۔ حضرت خدیجہ گھر کی چھت پر چڑھ گئیں۔ انہوں نے پہلی سی حالت ملاحظہ کی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ وہ بابرکت ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے۔ جب میسرہ آیا تو انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا ان کے بارے میں میسرہ کو بتا دیا۔ میسرہ نے وہ بات بتائی جو نستورہ نے کہی تھی، اس شخص کی بات بھی بتائی جس میں سدرہ کے بارے میں اختلاف ہو گیا تھا۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ جب حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ اتنا کثیر نفع ہوا ہے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طے شدہ حصے سے دوگنا حصہ دیا، 4 اونٹوں کی بجائے 8 اونٹ دیے۔ وہ اس بات کا تذکرہ ورقہ بن نوفل سے کرتی تھیں۔ انہوں نے نصرانیت اختیار کر رکھی تھی۔ وہ کتب کی جستجو میں رہتے تھے، وہ علم سیکھتے رہتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے وہ ساری باتیں بتا دی جو میسرہ نے بتائی تھی۔ اسے اس سائے کے بارے میں بتایا جو ملائکہ کرتے تھے۔ ورقہ نے کہا، خدیجہ محمد عربی اس امت کے نبی ہیں جن کا انتظار ہو رہا ہے، یہی ان کا زمانہ ہے۔ ورقہ اس امر کا انتظار کرتے رہے۔ انہوں نے اس بارے میں کچھ اشعار بھی کہے جن کا مفہوم یہ ہے، کیا تو صبح یا شام کے وقت عازم سفر ہونے والا ہے؟ تیرا سینہ زخمی لگتا ہے کیونکہ تو غم کو چھپا رہا ہے۔ یہ اس قوم کے فراق میں ہے جس کا فراق تجھے پسند نہیں، یوں لگتا ہے 2 دن کے بعد تو ان سے جدا ہو جائے گا۔ حضرت خدیجہ نے حضرت عربی کے بارے میں سچی خبر بتائی۔ ان کے بارے میں ناسے نے اس وقت بتایا تھا جب آپ پیدا بھی نہ ہوئے تھے۔ اے عمدہ ترین آزاد خاتون، وہ بہادر جس کو آپ نے غور دین کی طرف بھیجا تھا جہاں جٹیل میدان ہے، آپ نے اس جوان کو اونٹوں کے کارواں کے ہمراہ بسرا روانہ کیا تھا جو زیادہ بوجھ کی وجہ سے سینے کی گردن توڑ مرض میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اس نے اپنے علم کے مطابق ہر بھلائی کی خبر دی۔ حق کے ایسے دروازے بھی ہیں جن کی چابیاں بھی ہیں۔ اس نے بتایا حضور احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس شخص کی طرف مبعوث ہوں گے جنہیں بادیوں نے گھیر رکھا ہے۔ آپ کے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ آپ سچائی کے ساتھ اس طرح مبعوث ہوں گے جس طرح ہود اور صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، جس طرح حضرت موسیٰ اور حضرت خلیل علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے۔ آپ کے لیے حسن واضح ہوگا، آپ ذکر کی بلندیوں پر فائز ہوں گے۔ لوئی بن غالب کا قبیلہ آپ کی پیروی کرے گا۔ لوئی بن غالب کا قبیلہ آپ کی پیروی کرے گا۔ وہ بوڑھے سردار آپ کی اتباع کریں گے۔ اگر میں اس وقت زندہ رہا، حتیٰ کہ زمانہ نے لوگوں کو پا لیا، تو میں آپ کی نبوت سے مسرور ہوں گا۔